برادران وطن اور میرے پیارے عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، مدرسے کے طالب علم اور چھاتر اور چھاترائیں، سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں مدرسے کی جانب سے استقبال اور شکریہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی مدارس ہیں یا جو دین کے قلعے ہیں یا جہاں بھی انسانیت کا سبق پڑھایا جاتا ہے، مانوتا کا درس اور پاٹھ دیا جاتا ہے، وہ جگہ کبھی دہشت گردی کا اڈا نہیں ہو سکتی۔ یہ ہماری تاریخ اور ہسٹری اس گواہ ہے، کیونکہ جب اس ہندوستان کو خون کی ضرورت پڑی، جب ہندوستان میں نازک حالات آئے، جب ہندوستان میں ایک دوسرے سے ٹکراؤ، ہم سب مل کر کے ایک دوسروں کے سامنے آخری دیوار بن گئے، شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے، اور ان سب سے ہم نے کہہ دیا کہ ہم ہندوستانی ہیں، آپ سے کسی طرح کا ہم سودا نہیں کر سکتے۔ میرے دوستوں اور برادران وطن، میں ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اشوک ساحل نے جسے کہا تھا کہ میں اپنے اصولوں کی قسم دیتا ہوں۔ ہلو میں تمہیں اپنے اصولوں کی قسم دیتا ہوں۔ اشوک ساحل نے کہا تھا کہ میں تمہیں اپنے اصولوں کی قسم دیتا ہوں، مجھ کو مذہب کے ترازو میں نہ تولا جائے۔ میں تمہیں اپنے اصولوں کی قسم دیتا ہوں، مجھ کو مذہب کے ترازو میں نہ تولا جائے۔ میں نے انسان ہی رہنے کی قسم کھائی ہے، میں نے انسان ہی رہنے کی قسم کھائی ہے، مجھ کو ہندو یا مسلمان نہ تولا جائے، مجھ کو ہندو یا مسلمان نہ تولا جائے۔ سب سے بڑی دیش بھکتی اور سب سے بڑا دیش کا پریم اس بات سے ہے کہ ہم سب ہندوستانی ہیں، اس کے بعد ہم مذہبوں میں ہو سکتے ہیں، دھرموں میں بٹ سکتے ہیں، ذات اور پاٹ میں ہمارا ڈیوائن ہو سکتا ہے، بٹوارا ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے جب ملک پر کسی طرح کی آنچ آئے، جب ملک پر کسی طرح کے حالات آئے، تو ہم سب کا یہ حق اور فریضہ بنتا ہے کہ اس باطل طاقت کے سامنے شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہو جائے اور ان سب کو منہ توڑ یہ جواب دے دے کہ ہم سب ہندوستانی ہیں۔ ہم آپ سے ہندوستان کے حالات کے بارے میں اور ہندوستان کی جو تاریخ ہے، جو ہمارے اسلاف و بزرگوں پرکھوں کی جو تاریخ ہے، ہم اس پر چلتے رہیں گے، چاہے مہاتما گاندھی ہو یا پنڈت جواہر لال نہرو ہو یا اشفاق اللہ خاں ہو یا حسین احمد مدنی ہو، جنہوں نے طرح طرح کی اس دیش کے خاطر چوٹیں برداشت کی، کالا پانی کے سیر کی، مالٹا کی جیلوں کے اندر انہوں نے مصیبتیں برداشت کی۔ کس لیے؟ یہ صرف اس لیے ہوا تھا تاکہ ہمارا پیارا ملک، ہمارا پیارا ہندوستان، جس کو میں آئی لو انڈیا کہتا ہوں، آئی لو انڈیا کہتا ہوں، یہ دیش ہمارا ہے۔ اس دیش کا بٹوارا جب ہوا تو جس کو ہندوستان کے علاوہ دوسرے ملک میں جانا تھا، جو پاکستان چلے گئے، ہم نے ان سے کوئی رشتہ نہیں کیا۔ ہزاروں خاندان اور قبیلے ایسے ہیں جن کا رشتہ وہاں سے ہے، لیکن وہ اپنے اس ملک کی خاطر، اپنے اس ملک کی جان کو دینے کے لیے ہر وقت اور ہر طرح تیار رہتے ہیں، کیونکہ ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں۔ ہم نے اس ملک میں جنم لیا ہے، ہم یہاں کے واسی ہیں، نواسی ہیں، ہم یہی جئیں گے، یہی مریں گے۔ اور کوئی یہ سوچے کہ ہم ہندوستان چھوڑ کر دوسرے ملک چلے جائیں، یہ تو بہت ہی بیوقوفی اور انسان کے ذہن کے اوپر کی بات ہے۔ کیوں؟ ہم یہاں جنم لیے ہیں، ہماری پہچان ہندوستان کی ہے، ہم جب یہاں پیدا ہوئے ہیں تو اسی مٹی میں اور اسی قبرستان میں ہم دفن ہوں گے۔ ہم کسی طرح سے غیروں سے اپنی جان کا، مال کا اور ہندوستان کے جو بھی حالات ہیں ان سے دوسروں سے سودا نہیں کر سکتے۔ اور جو انسان ہم کو ڈرانا چاہتا ہے اپنی طاقت سے، اپنی حکومت سے، ان کو بھی یہ پیغام دے دینا چاہیے کہ ہم حکومتوں سے نہیں ڈرتے، ہم پاور سے نہیں ڈرتے، ہم طاقت سے نہیں ڈرتے، ہم تو ڈرتے ہیں تو صرف ایک ایشور سے ڈرتے ہیں، ایک ایشور سے ڈرتے ہیں، جو ایشور مہان ہے، جو شکتیشالی ہے، جو پاورفل ہے۔ ساری حکومت، ساری بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے، سارا کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ عارضی چیزیں ہیں، یہ عارضی چیزیں
को डराने की, घबराने की कोशिशें होती हैं कि वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दे हम, वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दे हम। बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दे हम। हमने इन पाँव में आंवले देखे हैं, हमने इन पाँव में आंवले देखे हैं। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दे हम। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, वक्त बहुत कम है और प्रोग्राम की लिस्ट लंबी है। अब मैं बगैर किसी ताखीर के सबसे पहले इंग्लिश स्पीच पेश करने के लिए अब्दुल समद को दावत देता हूं कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। अब्दुल समद।